پہلی بار جو ہے وہ گاڑیوں کے وہیکلس کے فٹنس سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، اور ہم فرام ڈیزل ہائیبرڈ اب میں چاہتی ہوں کہ پنجاب جو ہے وہ موو کرے الیکٹرک وہیکلس کے اوپر، اور اسی لیے انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر میں یہ 2 مہینے کے بعد ہماری پہلا فلیٹ آ رہا ہے پنجاب میں جو الیکٹرک بسز کا فلیٹ ہے. 26 یا 28 بسز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، جس میں نے جب میں ابھی پرسوں اس کی میٹنگ کر رہی تھی کل، یا میں نے ان سے کہا کہ نہ صرف یہ کہ ہم الیکٹرک بسز لے کے آ رہے ہیں، ان کے جو چارجنگ سٹیشنز ہیں اس کے لیے جو انفراسٹرکچر چاہیے وہ بھی ہم جو ہے وہ سولر پاورڈ بنا رہے ہیں، تاکہ بجلی کا کنزمپشن اور خرچہ کم سے کم ہو، اور اس کے بعد وہ جو بچت ہوگی وہ ریڈیوسڈ فیئرز کی، ریڈیوسڈ کرایہ کی صورت میں جو ہے وہ عوام کو ملے گی. تو میں نے ہمارے جو ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں اور جو ٹرانسپورٹ سیکریٹری، ان کو میں نے کہا میرے ساتھ وعدہ کریں کہ جو الیکٹرک بسز ہم لے کے آ رہے ہیں اس کے بعد فیئر میں ریڈکشن ہوگی اور وہ جو غریب لوگوں کو یا مسافروں کو پاس آن ہوگا. تو انہوں نے وعدہ کیا ہے میرے سے. اسی طرح میں اب ایک منصوبے پہ کام کر رہی ہوں جس میں ہم الیکٹرک کیبز جو ہیں، ای کیبز اور ای ٹیکسیز کا ہم نظام، چھوٹی گاڑی اور الیکٹرک گاڑی جو جگہ جگہ عوام کو ٹرانسپورٹ کے لیے اویلیبل ہو، ٹریول کے لیے اویلیبل ہو، اور اس کا کرایہ جو ہے وہ عام جو پیٹرول اور ڈیزل پہ چلنے والی گاڑی ہے اس سے کم ہو. اس پہ بھی ہم لاہور میں پائلٹ کرنے لگے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی. اور ایک کانسیپٹ ہے فیوجیٹیو ڈسٹ کا، جو ڈسٹ ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی لیکن آپ کے سانس کے ساتھ آپ کے اندر جا رہی ہے، آپ کے پھیپھڑوں میں جا رہی ہے، آپ کے جو ریسپریٹری سسٹم ہے اس کے اندر جا رہی ہے. اس کے لیے ہم واٹر اسپرنکلنگ بھی کر رہے ہیں، اور پورے SOPs ہم نے ڈسٹ کنٹرول کے لیے بنا دیے ہیں، اور جو پوری رجیم بنائی ہے کہ جو گاڑیاں یا ٹرکس جو ہیں وہ سیمنٹ لے کے جاتے ہیں ان کو پوری طرح اینڈ ٹو اینڈ کور کیا جائے، تاکہ ڈیورنگ دا ٹریول وہ اڑ کے جو ہے وہ فضا میں نہ جائیں اور آلودگی کا باعث نہ بنیں، ان کو کور کیا جائے. اور اسی طرح جب یہ جو اینٹی سٹبل برننگ ہماری ایک پوری اسٹریٹجی ہے، پہلے سارا جو سٹبل تھا وہ جلا دیا جاتا تھا، جو فصلوں کی باقیات ہوتی اس کو بڑا ایزی ہے، آگ لگا دو ختم. لیکن اس آگ سے جتنی اسموگ بنتی ہے، جتنا انوائرمنٹ کا ہیزرڈ ہے، وہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. تو اب ہم اس کو جو ہے اس کی اتنی سختی ہم نے کر دی ہے، اس میں ہم نے جرمانے بھی کیے ہیں، لوگوں کو ہمیں بادل ناخواستہ اریسٹ بھی کرنا پڑا ہے. اور میں نہیں کرنا چاہتی لیکن انوائرمنٹ کے بہتر بنانے کے لیے مجھے یہ دل پہ پتھر رکھ کے یہ سٹیپس کرنے پڑ رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم سپر سیڈرز دے رہے ہیں. اور ابھی ہم نے 600 سے وہ شروع کیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اور زیادہ بڑھائیں گے. اسی لیے اور پھر پلانٹ فار پاکستان ایک بڑی افیکٹو کیمپین ہم نے شروع کی ہے جس کو لیڈ مریم اورنگزیب کر رہی ہیں، اور وہاں پر سب سے پہلے پلانٹیشن وہاں پر ہو رہی ہے جہاں کاربن ہاٹ سپاٹس ہیں، وہیں پر کاربن سنکس لگا رہے ہیں، دے بائی میننگ کہ جہاں پہ کانسنٹریشن زیادہ ہے کاربن کی، وہاں پہ جب درخت لگتے ہیں تو درخت جو ہے وہ اس کو ایبزارب کر لیتے ہیں، انوائرمنٹ کا ہیزرڈ نہیں بنتا. اور اس طرح کی ایکسٹینسو پلانٹیشن کیمپین. اور مجھے جیسے میں نے بتایا کہ میں نے یہ مینڈیٹری کر دیا ہے کہ جو سڑک بنے گی اس کے دونوں سائڈس پہ پہلے جو ہے وہ درخت لگیں گے. تو تقریباً آج تک ان 7 ماہ کے اندر ہم 7.8 ملین درخت لگا چکے ہیں. اور یہ وہ درخت ہیں، انہوں نے سلیمانی ٹوپی نہیں پہنی ہوئی جو 1 ارب درخت لگانے تھے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ 1 ارب درخت کے جو پیسے تھے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلے گئے. لیکن یہ بہت ہم سب کو مل کے اس پہ کام کرنا، اور ہم کریں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ، کر بھی رہے ہیں. لیکن کیونکہ یہ یوتھ میرے سامنے بیٹھی، اور جب یوتھ سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں اپنے دل کی بات ضرور کرتی ہوں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اس ملک کی، ہمارے بعد یہ ملک آپ کے ہاتھ میں آئے گا، آپ اس کے رکھوالے ہیں، آپ اس کے ایک اور چیز بہت ضروری ہے، اور وہ میرے سے پوائنٹ مس ہو گیا، اور وہ ہم نے جو ایک سے نو ٹو پلاسٹک ہم نے کیمپین شروع کیا. آپ کو بڑی خوشی ہوگی یہ جان کے کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اوور نائٹ تو ختم نہیں ہوتی. پلاسٹک از اے ویری ایزی تھنگ. پلاسٹک کا لفافہ پکڑا، اس میں چیز ڈالی اور وہ کر دیا.
لیکن پلاسٹک کا یوز ہم ختم تو نہیں ابھی کر سکے، لیکن بہت حد تک اویئرنیس جو ہے وہ ہم نے ریز کی ہے، بہت حد تک سختی کی ہے، اور تمام ڈی سیز کو ان کے KPIs میں جو ان کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں اس میں پلاسٹک کے خلاف کیمپین شامل ہے۔ تو ون ٹائم جو یوز پلاسٹک ہے اس پہ ہم نے پابندی لگائی ہے، اس کا آغاز میں نے اپنی حکومت سے کیا ہے۔ ہماری حکومت میں کہیں بھی آپ دیکھیں میرے ہاتھ میں کبھی آپ کو اب پانی کی پلاسٹک کی بوٹل نظر نہیں آئے گی۔ تو میں سب سے یہ کہتی ہوں یہ چیز آپ نے بھی انکلکیٹ کرنی ہے لوگوں کے اندر کہ سے نو ٹو پلاسٹک، پلاسٹک زہر ہے۔ اور بہت کم ہو گیا، بلکہ لاہور کے جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جو ویسٹ کلیکٹ کرتے ہیں اس میں جو پلاسٹک کی تعداد ہے جو وہ ویسٹ کلیکٹ کیا کرتے تھے وہ بہت حد تک نیچے گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور آج مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ نہ صرف ہم وہ پلاسٹک جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، بلکہ اس پلاسٹک کو ہم ریسائیکل کر کے اس سے بچوں کے اسکول کا فرنیچر بنا رہے ہیں، ان کے جھولے بنا رہے ہیں، ان کے سوئنگز بنا رہے ہیں، اور بڑے خوبصورت بینچز تھے جس میں ہم نے جو ابھی مجھے باہر ملے تو میں نے ان کو کہا کہ اس کو میرے آفس کے باہر رکھیں تاکہ مجھے بھی اندازہ رہے کہ ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ اس کو ریسائیکل کر کے بڑے خوبصورت چیزیں جو ہے وہ اس سے بن رہی ہیں۔ تو یہ تو سب نوائز پولوشن، یہ سب پولوشن کی بات ہو گئی۔ اب ایک ایسی پولوشن بھی ہے جس کو ہم پولیٹیکل پولوشن کہتے ہیں، پولیٹیکل اسماگ کہتے ہیں، جو نظر نہیں آتی لیکن ملک کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ یہ جو آج بچے ہیں جن کو جابز ملی ہیں، اور جو میں پہلے 1000 انٹرنز کو جابز ہم ابھی دے کر آئے ہیں ماشاءاللہ، یہ کوئی میرا احسان نہیں ہے کسی کے اوپر، یہ میرا فرض ہے، یہ میری ذمہ داری ہے جو میں ادا کر رہی ہوں۔ اور ہر روز ہمیں سننے میں آتا ہے کہ یہ احتجاج کر دو، یہ جلا دو، گھیراؤ کر لو۔ یہ اتنی غلط روایت ہے۔ میں یہ آج پوچھنا چاہتی ہوں، یہ بچے آج میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، 38% پہ انفلیشن تھی، مہنگائی تھی جب ہم آئے فیبرری میں، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی جانتا ہے آپ میں سے کہ 38% سے مہنگائی جو ہے وہ آج 9% پہ آ گئی ہے، اور جو پریڈکٹڈ ہے وہ انشاءاللہ 6-7% ہے۔ تو یہ اپنے آپ تو نہیں ہوتا نا، اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اور کام کرنے کے لیے یہاں پر درد ہونا چاہیے آپ کا اور عوام کا۔ یہ جو چیف منسٹر کی کرسی ہے نا، یہ بہت بڑی جواب دہی ہے۔ یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بیٹھ کے انسان اپنی جو پاور ہے اس کا استعمال کرے۔ ایک ایک لمحہ جو اس کرسی پہ بیٹھ کے گزرتا ہے، میرے سر پہ ایک بوجھ ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کر جاؤں، اپنی نئی نسل کے لیے کوئی ایسا پنجاب بنا دوں جہاں ان کے لیے اپرچونٹیز ہوں، ان کو ملک چھوڑ کے باہر نہ جانا پڑے۔ اور آج کہا جاتا ہے احتجاج کرو، اس کی وجہ دیکھیں احتجاج اگر کرنا پڑتا ہے تو لوگوں کو خیبر پختونخوا سے لانا پڑتا ہے، وہ بھی سرکاری لوگوں کو سرکاری گاڑیوں میں۔ اور کتنی غلط روایت ہم ڈال رہے ہیں کہ ابھی یہ جو 2-3 دن پہلے ہفتے کے دن احتجاج تھا، آپ جانتے ہو کہ خیبر پختونخوا پولیس کے لوگ پکڑے گئے جو پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس پہ حملہ کر رہے تھے، اور اسلام آباد پولیس کا ایک جوان شہید ہو گیا۔ تو آپ کے اقتدار کی ہوس کی خاطر ایک اس ملک میں افراتفری پھیلانے کا جو آپ کا ایجنڈا ہے، ایک ماں کا بیٹا، پتہ نہیں وہ کس کا باپ تھا، کس کا شوہر تھا، وہ اپنی جان سے گیا۔ کتنے پولیس والوں کے پھر سر پھٹے، میں نے وہ ٹویٹر پہ تصویریں ڈالی ہیں۔ تو یہ جو ماؤں کے بیٹے ہیں، جو یہ قوم کے بیٹے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ یہ آپ کا بلا وجہ کا احتجاج جو ہے روکتے روکتے وہ کبھی اپنی جان سے جائیں، کبھی اپنی آنکھوں سے جائیں، کبھی ان کی آپ ہڈیاں توڑیں۔ یہ کس قسم کا کلچر ہے؟ میں اپنے بچوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی ملیشین پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے، اب SCO شروع ہونے والی ہے پاکستان کے اندر، تو آپ ہم اپنا کیا چہرہ دنیا کو دکھاتے ہیں؟